آج 7 رمضان المبارک ہفتے کا دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، ماہ رمضان اور بابرکت مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور آج رمضان کی 7 تاریخ ہفتے کا وہ مبارک دن آ چکا ہے جس کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے پڑھنے کے بعد پورے سال رزق دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، کیونکہ آج کا دن قبولیت کا دن ہے، آج کا دن بڑی مراد پانے کا دن ہے، آج کا دن اللہ سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ ماہ رمضان کے 7 تاریخ ہفتے کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے، بہت قبولیت کی گھڑیاں رکھتا ہے۔ آج کے دن رب کریم سے مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے سے رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی، کاروبار میں ترقی عروج کے لیے دنیا کی جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھو گے، دنیا کے ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ بس آپ نے ماہ رمضان کی 7 تاریخ ہفتے کے دن یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ پورا دن کسی بھی وقت پڑھ لو، پوری رات میں کسی بھی وقت پڑھ لو۔ یہ وظیفہ یقین کامل کے ساتھ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ماہ رمضان اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ آج مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہو۔ ماہ رمضان کے ہر گھڑی ہر لمحہ قبولیت والا ہے۔ اس میں مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ رجب بیج بوجھنے کا مہینہ ہے، شعبان اس کی آبارین کا مہینہ ہے، رمضان مبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ یاد رکھے گا، رمضان جوش عظمتوں برکتوں والا مہینہ ہے، حرمت کے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے۔ رمضان جیسی نبی کے امت کا مہینہ کہا جاتا ہے، جسے قبولیت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں، رمضان کی 7 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا تنگدستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر پڑھا جاتا ہے اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس بیماری کے لیے پڑھا جاتا اسے بیماری سے شفا ہو جاتی ہے۔ اگر بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھتی ہیں، معقول رشتے خود چل کر آتے ہیں۔ قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیا جائے تو کروڑوں کا قرض فوری طور پر اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جو پچھلے سال 2024 میں نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اس سے پہلے آپ کی ہر حاجت، آپ کے تمام معاملات میں اللہ رب العالمین آسان فرما دے گا۔ آپ کی جو حاجت ہے اس سے پہلے پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کے جیسے بھی معاملات ہیں، کوئی بھی مقصد ہے، اگر نوکری کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ آپ نے بڑی بڑی سفارشیں بھی کروا لی، نوکری پھر بھی نہیں مل رہی۔ آج ماہ رمضان کے 7 تاریخ ہفتے کے دن یہ خاص عمل پڑھیں، اللہ پاک آپ کے من چاہے نوکریاں دلوا دے گا۔ اگر آپ اپنے کاروبار کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، وہ کاروبار جو چلتا ہوا ٹپ ہو چکا ہے، گاہکوں کا رخ لگ جائے گا۔ وجہ یہ ہے آج ماہ رمضان کی 7 تاریخ ہفتے کا بابرکت دن ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب جان لیتے ہیں آپ نے وظیفہ کیسے پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 7 رمضان ہفتے کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہیں نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ کو وقت ملے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر سا آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ آپ میں سے یہی کہوں گا، نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل ورد ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے۔ روایت میں ہے اللہ کے نبی بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک بار اصول برکت ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने ख़ास मकसद, ख़ास हाजत की नियत करनी है। आप नया घर चाहते हैं, घर मांग लें। नई गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, गाड़ी मांग लें। मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, कर्ज से निजात, मियाँ बीवी में तड़पने वाली मोहब्बत, दुनिया की बड़ी सी बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी के लिए आप यह वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। आज रब करीम से थोड़ा ना मांगना, आज रब करीम से वो मांगेगा जो आपको नामुमकिन लगता है। आज आपकी हर नामुमकिन हाजत मुमकिन में बदल जाएगी। अपने ख़ास मकसद को जहन में रख कर फ़ौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। तो तस्मीया पढ़ने से तमाम शयातीन असरात ख़त्म हो जाती हैं। उसमें बरकत होती है, उसमें खैर होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने तमाम मकासद की नियत कर ली, तो तस्मिया पढ़ लिया, तो अब आप सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वह वजीफ़ा रब करीम की एक सिफाती नाम का वजीफ़ा है। आपने पहले नंबर पर या फ़ताह का वजीफ़ा पढ़ना है। या फ़ताह रब करीम का एक ऐसा सिफाती नाम है, जब कोई बंदा रब को रब के नाम से या फ़ताह से पुकारता है तो वह ज़ात जो रहमान भी है, रहीम भी है, जो हर शे पर कादिर है, अपने प्यारे हबीब के वसीले से उस बंदे को माला माल फरमा देती है। जब कोई बंदा रब को या फ़ताह कहकर पुकारता है, रब की ज़ात अपने बंदे से इतना राज़ी है, फरिश्तों से पूछती है, ये कौन है जो यह फ़ताह कहकर मुझे पुकार रहा है। फरिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं, रब फरमाता है, फरिश्ते मैं राज़ी हूँ, ये बंदा जो मांगता है, जितना मांगता है उसे गैबी से अता फरमा दो। आज आपने सबसे पहले नंबर पर या फ़ताह पढ़ना है। कितने बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तवज्जो ध्यान से सुन लें। या फ़ताह 1 बार हो गया, या फ़ताह 2 बार हो गया, या फ़ताह 3 बार हो गया। इस तरह से आप या फ़ताह को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या फ़ताह पढ़ते दौरान आपने किसी से कोई बात नहीं करनी, न कोई आपसे बात करेगा। आप जितनी तवज्जो, ध्यान, खुलूस व नियत के साथ या फ़ताह पढ़ेंगे, रब करीम इतना ही जल्द आपके हर हाजत को पूरा फरमाएगा। 11 बार या फ़ताह पढ़ते दौरान अगर आपने अपने 11 मकसद को जहन में रख कर बैठेंगे, तो 11 के 11 मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। 11 बार या फ़ताह पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वह वजीफ़ा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि का वजीफ़ा है। जब कभी इंसान पर मुश्किल वक्त आता है, जब कभी इंसान पर परेशानी आती है, जब कभी इंसान पर मुसीबतें आती है, जब कभी इंसान बेबस लाचार मजबूर होता है, तो समझ लें रब को नाराज़ है। जब आप पर मुश्किल वक्त आ जाए, कोशिश करें घर के खामोशी कोने में बैठकर यह वजीफ़ा पढ़ें, क्योंकि जिसके गुनाहों की तौबा कबूल हो जाती है वह ऐसा हो जाता है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो। जिसके गुनाहों की पकड़ हो जाती है वह ऐसा है जैसे वो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी कोशिश कर ले, वो कभी भी कामयाब हो नहीं सकता। इसलिए आपने अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि को पढ़ना है। तवज्जो, ध्यान, खुलूस व नियत के साथ पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, कितने बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि 1 बार हो गया। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि 2 बार हो गया। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आपने 11 बार अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि पढ़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब जब आपके ज़बान से अस्तग़फिरुल्लाह निकल रहा हो, आप अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। हर इंसान अपने गुनाहों को बेहतर जानता है, इसलिए आपने अपने गुनाहों की तौबा करनी है ताकि गुनाहों की बख्शिश हो जाए। जब रब राज़ी हो जाता है तो रब आसानियाँ पैदा फरमाता है, रास्ते से मुश्किलों को हटा देता है, बंदिशों को तोड़ देता है। बंदा जिस चीज़ में हाथ डालता है वो सोना हो जाता है। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि पढ़ना है। 11 बार बताए गए तरीक़े तरतीब से पढ़ने के बाद फ़ौरी तौर पर आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वह वजीफ़ा कुरान पाक की एक सूरत का वजीफ़ा है। वो सूरत सूरह कौसर है। सूरह कौसर
جسے رزق دولت کا بھی وظیفہ کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر جسے مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج سورہ کوثر پڑھ کر دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو قصے کہانیاں میں آپ لوگ سنتے ہیں، وہ آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اب تک آپ نے 3 وظائف پڑھ لی۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا فتح کو پڑھا، دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھا، تیسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورہ کوثر کو پڑھا۔ تو اب آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ عمل بھی بہت خاص ہے۔ یہ میرے رب کی بہت ہی خاص نام ہے۔ یہ 3 ناموں کا خاص وظیفہ ہے۔ آپ نے بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ وظیفہ توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ کریں۔ بعض اوقات آپ بہت سارے غلطیاں کر جاتے ہیں۔ آپ کی نظریں ادھر ادھر چل رہی ہوتی، آپ کے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں، اور آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ نے پورے توجہ دھیان کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ جتنی زیادہ توجہ ہوگی اتنی زیادہ کامیابیوں سے آپ کو ہمکنار کیا جائے گا۔ تو لہٰذا توجہ دھیان خلوص نیت کے ساتھ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ میرا رب جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، وہ آپ کو ضرور نوازے گا۔ اب آپ نے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا وہاب یا رزاق یا غنی کا وظیفہ ہے۔ یا وہاب میرا رب کی بڑی ہی پاکیزی صفت ہے۔ یا وہاب کا مطلب ہے بہت زیادہ رزق، رزاق مطلب ہے اے رزق دینے والے، یا غنی کا مطلب ہے مالدار کر دینے والے۔ آج آپ اللہ رب العزت سے رزق کثیر برکت والا رزق مانگیں، جو آپ کے پیسوں کی کمی ختم ہو جائے گی، پھر باقی تمام معاملات میں حل ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، کامیابی تک پہنچنے کے بعد جو کامیابی کا ہمارا سفر ہوتا ہے، جب ہم اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں ہم تکبر کرنے لگتے ہیں۔ یعنی اگر چند پیسے ہمارے پاس زیادہ آ گئے تو ہم اکڑنے لگ جاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں شاید یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، جب تم مصیبتوں میں پھنستے ہو، میری طرف تم لوٹتے ہو، مجھ سے مانگتے ہو، جب میں عطا کر دیتا ہوں تو تم کہتے ہو یہ تمہاری محنت کا، دانش مند کا ثبوت ہے جو تم اسے پھنسے ہوئے کام میں سے نکل آئے۔ بے شک ایسے لوگ بہت خسارے میں رہتے ہیں۔ لہٰذا آج آپ نے ایک بات کو دھیان میں رکھنا ہے، تکبر نہیں کریں، کسی کو بتائے بھی نہ کہ آپ کے پاس کیا ہے۔ کم بولیں، اللہ رب العزت آپ خود بھی بخود نوازتا چلے جائے گا۔ اب آپ نے ان مبارک ناموں کو ایسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا وہاب یا رزاق یا غنی ایک بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق یا غنی 2 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق یا غنی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارا اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں، اس کے بعد آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لیں۔ وظیفہ شروع کرتے وقت اپنے تمام حاجات کی نیت ضرور کریں۔ آخر میں جب وظیفہ ختم کرے تو درود پاک پڑھ کر دعا مانگ لیں۔ اپنے ہر مراد، ہر حاجت کو تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں ضرور مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے رزق و مال دولت میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے۔ آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔